جب ایک بچہ نیٹ کریک کر ہی نہیں سکتا پھر بھی ماں باپ اس کو فورس کرتے ہیں، سوری ممی پاپا I can't do JE، لیکن یہی پڑھائی جان لیوا بن گئی۔ اور کبھی بھی اس سے رزلٹ کے بارے میں بات نہ کریں، آپ ان کو ایک کال کرنا کہ بھائی صاحب آپ ایسا مت کیجئے۔ جناب بورڈ کے رزلٹ آ چکے ہیں، کسی نے اس میں ٹاپ کیا تو کوئی اپنے رزلٹ سے مایوس ہے۔ اگر آپ کے بھی رزلٹ آئے ہیں تو یہ ویڈیو خاص آپ کے لیے ہے۔ اپنی بات شروع کرنے سے پہلے ایک چھوٹی سی کہانی سناتا ہوں۔ جناب ایک لڑکی تھی جو بہت محنت کرتی تھی، وہ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی، بہنوں میں سب سے بڑی بہن تھی اور اس کے فادر ایک پرائیویٹ بینک میں گارڈ کی نوکری کیا کرتے تھے۔ لڑکی پڑھنے میں بہت محنتی تھی، دن میں 7 سے 8 گھنٹے پڑھائی کرتی تھی، اتنی محنتی تھی کہ 12th میں کم نمبر آنے کی وجہ سے اس نے پھر سے 12th کا اٹیمپٹ کیا اور اچھے نمبر حاصل کیے، اور وہ یہاں نہیں رکی بلکہ JE کے ایگزام دینے وہ کوٹا پہنچی۔ ایک دن کی بات ہے کہ صبح 10 بجے اس کی دادی ماں اس کا دروازہ کھٹکھٹاتی ہیں۔ بہت دیر رسپانس نہ ملنے کے بعد فیملی جب دروازہ توڑتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ وہ لڑکی جس نے کافی سارے سپنے دیکھے تھے، وہ لڑکی جس نے سوچا تھا کہ میں زندگی میں کامیاب ہو جاؤں گی، وہ لڑکی آج ڈیڈ باڈی بنی ہوئی ہے۔ اور اس باڈی کے سائیڈ میں ایک لیٹر رکھا ہوا ہے جس میں لکھا ہوا ہے، سوری ممی پاپا I can't do JE so I suicide, I'm loser, I was daughter, سوری ممی پاپا، یہی لاسٹ آپشن ہے۔ جناب یہ ایک نئی کہانی نہیں ہے، ایسی کئی نیوز آپ کو سوشل میڈیا پر اور نیوز پر مل جائیں گے۔ ایک 20 سال کا لڑکا جو IIT کی کوٹا میں تیاری کر رہا تھا، وہ گھر پہنچتا ہے اور سوسائڈ کر لیتا ہے۔ بنگلور کا ایک انجینئرنگ کا اسٹوڈنٹ صرف 19 سال کا، اس کا جھگڑا اور بحث ہوتی ہے اپنی ماں سے پڑھائی کے اوپر اور وہ سوسائڈ کر لیتا ہے۔ اور ایک 12th کلاس کا بچہ جس نے بورڈ ایگزام دیے، بورڈ ایگزام دینے کے چند گھنٹے بعد وہ سوسائڈ کر لیتا ہے، صرف اس ڈر سے کہ اس کے نمبر کم آئیں گے۔ جناب NCRB کا ڈیٹا یہ کہتا ہے کہ 2020 میں ہر دن لگ بھگ 34 اسٹوڈنٹس نے اپنی جان گنوائی۔ کیوں؟ صرف اور صرف فیلیئرز ان ایگزامینیشن۔ اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ بچوں نے اپنی جان گنوا دی، وہ بچے جو زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتے تھے، اس پڑھائی کے ذریعے وہ آگے بڑھنا چاہتے تھے، لیکن یہی پڑھائی جان لیوا بن گئی۔ وجہ کیا ہے معلوم ہے؟ یہ پڑھائی نہیں ہے، وجہ ہے ان بچوں پر آنے والا اسٹریس، ان بچوں پر آنے والا دباؤ، رشتہ داروں کے تانے، ماں باپ کا پریشر۔ جب ہمیں معلوم ہے کہ ایک بچے کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے، یہ ابیلٹی نہیں ہے کہ وہ یہ کر سکتا ہے، جب ایک بچہ نیٹ کریک کر ہی نہیں سکتا پھر بھی ماں باپ اس کو فورس کرتے ہیں، ماں باپ اس سے کہتے ہیں نہیں، وہ بندہ بھی MBBS کیا ہوا ہے، آپ کو بھی MBBS کرنا ہے، وہ بندہ بھی انجینئرنگ کیا ہوا ہے، آپ کو بھی انجینئرنگ کرنا ہے، جبکہ ماں باپ کو معلوم ہے کہ میرے بچے کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے کہ وہ ایگزام کریک کرے، پھر بھی اس کو فورس کرتے ہیں۔ تو یہی وجہ بنتی ہے بچوں کے اس طرح کے قدم اٹھانے کی۔ جناب اگر آپ کے بچے کا بھی بورڈ کا رزلٹ آیا ہے تو سب سے پہلا کام آپ کا یہ ہے کہ آپ اس کو انکریج کریں، اس کی تعریف کریں، اس کی ہمت افزائی کریں کہ بیٹا زندگی میں ایسا ہوتا رہتا ہے، ہم یہی سیکھتے سیکھتے آگے بڑھتے ہیں اسی طرح۔ اور گھر میں ایک ماحول کریٹ کیجئے، انوائرمنٹ کریٹ کیجئے کہ کوئی بھی شخص اس سے رزلٹ کے بارے میں بات نہ کرے، سب اس سے ہنسی خوشی ملتے رہیں۔ اور اگر آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہے تو اس کو ایک ٹرپ پر لے جائیں، یا اپنے شہر کے، اپنے گاؤں کے علاقے کے کسی پارک میں لے جائیں، اس کے ساتھ وقت بتائیں، اس سے بات کریں، اس کے دل کی بات سنیں، اور کبھی بھی اس سے رزلٹ کے بارے میں بات نہ کریں جب تک کہ وہ اپنے اس سچویشن سے باہر نکل جائے۔ آخر میں آپ تمام حضرات سے میں درخواست کرتا ہوں کہ آپ اس ویڈیو کے نیچے کمنٹ ضرور کر کے بتائیں کہ آپ نے جب اپنے بچے کا رزلٹ آیا تو آپ نے کیسا سلوک کیا، اور اس ویڈیو کو اپنے ان رشتہ داروں تک ضرور بھیجنا جو رشتہ دار اپنے بچے کو فورس کرتے ہیں، دباؤ ڈالتے ہیں کہ بیٹا تم بھی ان کی طرح انجینئرنگ کرو، تم بھی ان کی طرح ڈاکٹر بنو۔ ان رشتہ داروں کو ان ویڈیو کو ضرور بھیجنا اور آپ ان کو ایک کال کرنا کہ بھائی صاحب آپ ایسا مت کیجئے، آپ کا بچے کے اندر یہ طاقت ہی نہیں ہے، آپ اس کو اس طرح سے فورس مت کیجئے، بلکہ اس کا کسی اور کام میں دل لگتا ہے، اس کا اسپورٹ میں دل لگتا ہے، اس میں اس کو آگے بڑھائیے۔ سب مل کر اگر اس طرح کے قدم اٹھائیں گے، انکریج کرتے رہیں گے، ہمت افزائی کرتے رہیں گے، تو مجھے یقین ہے اللہ کی ذات سے کہ ہم سب مل کر قوم کا نام بھی روشن کریں گے اور اس دیش کا بھی نام روشن کریں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت کی کامیابی سے نوازے، آمین یا رب العالمین۔